سنو، مجھے وہ خواب مت دینا حقیقت جس کی وحشت ہو، مجھے وہ درد مت دینا کہ جس میں بس اذیت ہو، مجھے وہ نام مت دینا جسے لینا قیامت ہو، مجھے وہ نیند مت دینا جسے اڑنے کی عادت ہو، میرے بارے میں جب سوچو توجہ خاص رکھنا تم، مجھے تم سے محبت ہے بس اس کا پاس رکھنا تم، سو کی طرح مجھ سے کتابوں میں ملا کر، دنیا کا تجھے ڈر ہے تو خوابوں میں ملا کر، پھولوں سے تو خوشبو کا تعلق ہے ضروری، تو مجھ سے مہک بن کے گلابوں میں ملا کر، ساغر کو میں چھو کر تجھے محسوس کروں گا، مستی کی طرح مجھ سے شرابوں میں ملا کر، میں بھی ہوں بشر مجھ کو بہکنے کا بھی ڈر ہے، اس واسطے تم مجھ سے حجابوں میں ملا کر، اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتی، ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے، قائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے، نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، آنکھیں بند کر کے تمہاری موجودگی کو محسوس کرنے کے علاوہ میرے پاس تم سے ملنے تمہیں دیکھنے کا کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں دل پر، شام کی خاموشی میں سب سے زیادہ حسین آواز اذان کی لگتی ہے، ہاتھ پکڑنے اور ہاتھ تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے، پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو وقتی ہوتی ہے جبکہ تھامنے والے ہاتھ تا حیات تھامے رکھتے ہیں، انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے، رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا، کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے، ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے، میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے، ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں، زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے، انسان کمزور نہیں نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں حرص کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں انسانیت کی تھوڑ ہے، پھر یوں ہوا کہ حسرتیں پیروں میں گر پڑی، پھر میں نے ان کو روند کے قصہ ختم کیا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے، تمہارے لشکروں کا کیا خوف مجھے، میں تو خود اپنے ارادوں سے ڈرتا ہوں، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں، اللہ جل جلالہ، خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے، اللہ پہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ہدیہ دو محبت پیدا کرو، اپنے بچے سے یہ مت کہیں کہ دیوار پر نقش و نگار بنا کر اسے گندا مت کرو، بلکہ کہیں پیپر پر یہ نقش و نگار بناؤ، جب بنا لوگے تو ہم اسے دیوار فریج یا تختے پر سجائیں گے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو غلطی کرنے پر ڈانٹنے کے بجائے جائے نماز ڈال کر دیں اور بولیں بیٹا اللہ سے معافی مانگو، یقین مانے آپ کا بچہ انشاءاللہ اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا جب بچپن سے ہی اللہ کا ڈر سکھایا جائے گا۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ صبر کا پھل اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ ٹوٹ مت جانا، دینے والا پکار پکار کر کہتا ہے اور ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جو ذات یہاں تک لے آئی ہے کچھ آگے بھی اس نے لکھا ہوگا اور بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رب کریم برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین رب العالمین۔ کبھی بھی کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی نظر میں کس کا کیا مقام ہے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ تنہائی میں ملنے والے گناہ کے مواقع حقیقت میں ایمان کا امتحان ہے۔ جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی شان کو پورے عالم کے سامنے ظاہر کر کے رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں نا، انہی کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اکٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے نا، صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ شب معراج ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ سونے سے پہلے 2 منٹ کے وظائف، 3 بار استغفر اللہ، 3 بار سبحان اللہ، 3 بار درود پاک، 3 بار پہلا کلمہ، 3 بار سورہ اخلاص۔ 2 منٹ تک یہ میسج فارورڈ کرو، ایک دن آپ کو ان 2 منٹوں پہ ناز ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ مت چھوڑو۔ میں اسے کھونے کے ڈر سے اکثر اپنی باتوں کا ادھورا جواب سن کر خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ اب میں یہ جان گیا ہوں جب تعلق کمزور پڑ جائے تو کچھ باتوں کا جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ محبت سب سے کرو مگر ہمراز کسی ایک کو بناؤ،
ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست نہیں بنتا۔ اپنے دوست کو اپنے حال سے اتنا باخبر رکھو کہ اگر دشمن بھی ہو جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کسی کو اپنی کمزوریاں مت بتاؤ ورنہ مجبوریوں کی زنجیر میں مت جاؤ گے۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے، زندگی کے کئی دکھ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ظرف کیا ہوتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ظرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر بری عادت کو چھوڑ دے، ہر اچھی عادت اپنا لے اور صرف اللہ کی خاطر کام کر کے یہ نہ دیکھے کہ کوئی بڑا کام کر گزرے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ مشقت میں رہے گا۔ اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو خوشیوں کی بارش برسنی چاہیے، لیکن وہی پریشانیاں، مشقتیں، دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں۔ اتنی درست بات قرآن میں 1400 سال پہلے کس نے لکھی؟ بے شک وہ انسان کا خالق ہی ہو سکتا ہے اور وہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ لڑکیاں اگر بیہودہ لباس پہن رہی ہیں تو کسی اور کو نقصان نہیں دے رہی، اپنی ہی جنت خراب کر رہی ہیں۔ یہ یقین بنا لو کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ میرا ساتھ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ ہم کسی جاہل کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ طاقتور ہے، ہم غازی بنے یا شہید، لیکن بات وہی کریں گے جو حق ہوگی۔ خاک سے بنے ہوئے انسان میں اگر خاک ساری نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، آمین۔ اللہ سے فضل مانگو، جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے، اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ غلط بات پہ غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، مگر اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہاری جھوٹی محبت کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھوں میں دن رات آنسو ہیں تو یقین مانو سکون سے تم بھی نہیں رہ پاؤ گے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھا لے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی قسم کا مرض ہے وہ کوئی امید نہ پیدا کرے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب آپ جوانی میں بچوں کو وقت نہیں دیتے تو بچے بڑھاپے میں آپ کو وقت نہیں دیتے۔ 11 سے 19 سال کی عمر کا خوف پوری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ جن بھوت جادو چلے ہار ناکامی کا خوف بچوں سے ختم کریں، مضبوط نسل بنائیں۔ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے گھر میں ہمسائے کے فاقہ نہیں ہونے دیتے۔
دنیا کے بڑے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اچھا ہے تو کیوں ہے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر ایڈریس کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں کہتے ہی رہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بے وقوف نہیں۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی ہے۔ کسی انسان کا ذرا سا دل دکھا لینا، کسی جانور کو اذیت دے لینا، یہ سب چاہے بہت معمولی سا لگتا ہو، مگر بعض دفعہ زندگی میں انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا اسے یوں مل رہی ہے، لیکن ایک واحد آہ پوری زندگی اجاڑ دیتی ہے۔ اے اللہ عزوجل، تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، آمین۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ بال سفید کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے، کالے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میری صرف یہ دعا ہے کہ میری موت آنے سے پہلے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، آمین۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یقین کریں غم ایسے بھاگ جائیں گے جیسے صبح کی پہلی کرن اندھیرے کو بھگا دیتی ہے۔ مورخ لکھے گا صدیوں میں اربوں خربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے، جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ کسی فقیر کی جھولی میں جب میں نے ایک سکہ ڈالا تب یہ جانا کہ مہنگائی کے اس دور میں دعائیں آج بھی کتنی سستی ہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتا ہے جو آسانیاں بانٹتا ہے، محبتیں بانٹتا ہے۔ جب پوری دنیا آپ سے رخ موڑ لے تو صرف آپ کی ماں آپ کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ وفا کرنی ہے تو ماں باپ سے کرو، دنیا آپ کو تبھی پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کے لیے کچھ ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ عز و جل بہت قریب ہے، اور
اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ عز و جل بہت دور ہے، جس میں ظاہری کی کثافت علم کے نور سے ہی صاف ہوتی ہے اور باطنی کثافت علم پر عمل کرنے سے صاف ہوتی ہے۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز نہیں سنبھال سکتا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت۔ نسل انسانی کی بہترین پرورش کی ذمہ داری بنیادی طور پر دو لوگوں پر ڈالی گئی ہے، والدین اور اساتذہ۔ خدا کرے بلند تیری شان ہو جائے، پورا تیرے دل کا ہر ارمان ہو جائے۔ خدا کرے دکھ تیرے قریب بھی نہ آئے، سکھ ہمیشہ کے لیے تیرا دربان ہو جائے۔ گر کبھی گردش میں ہو تیری قسمت کا ستارہ، تو سارا آسمان تجھ پہ مہربان ہو جائے۔ آمین۔ بھائی باپ جیسا سایہ ہوتا ہے بہنوں کا محافظ، اللہ میرے محافظ کو اپنی امان میں رکھنا۔ آمین۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ تیرے بغیر دن بھی نہیں رات بھی نہیں، کہنے کو ویسے یہ تو کوئی بات بھی نہیں۔ تجھ سے لپٹ کے رونا ہی غم کا علاج ہے، پر اب تو تھامنے کا تیرا ہاتھ بھی نہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کا ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہجے کی تلخی بات کے اثر کو زائل کر دیتی ہے، اور لہجے کی مٹھاس گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رخساریں پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح چیخے چلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ خواہش رکھ بلبل بننے کی، نہ سوچنا کبھی اتاب کا۔ شکاری خود شکار ہوتا ہے ایک دن، اور بلبل کو ڈر نہیں حساب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے وہ شخص جو دیر سے خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے، بدترین ہے وہ شخص جو جلدی غصے میں آئے اور دیر سے راضی ہو۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا ہے۔